बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, सीरत सीरीज़ की इस चौथी क़िस्त में आपका हम इस्तक़बाल करते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपका नामो नसब और ख़ानदानी पस मंज़र क्या था उस पर होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक आमुल फ़ील यानी 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में बेअसत से करीब 40 साल पहले मक्का में पैदा हुए। मुअर्रिख़ीन और सीरत निगारों का इस तारीख़ में इख्तलाफ ज़रूर है कि बाज़ 9 रबीउल अव्वल और बाज़ 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ बताते हैं। अलबत्ता ये तय था कि ये पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से क़ब्ल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की विलादत का ज़िक्र जारी था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मुताल्लिक़ पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त अब करीब आ चुका है। दोस्तों, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अरब के एक बड़े नामवर शायर थे और मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज तक शोहरत रखते हैं, एक वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और मदीने मुनव्वरा में रहा करते थे कि एक यहूदी को एक ऊंची जगह पर चीखते हुए सुना कि वो ये कह रहा था, ए यहूदियों। जब उसकी आवाज़ लोगों ने सुनी, अब उसके पास जमा हुए तो पूछा कि क्या बात है कि तुम जो है इस तरीक़े से चीख रहे हो। तो उसने कहा कि आज रात अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस वाक़े के रावी मोहम्मद बिन इसहाक़ ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बेटे थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे दरियाफ़्त किया कि जब हिजरत नबवी के वक्त में ख़ुद हज़रत हस्सान बिन साबित की उम्र क्या थी। तो उन्होंने बताया कि 60 साल के आसपास होंगे। गोया रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त हज़रत हस्सान बिन साबित की उम्र 7 या 8 साल रही होगी, क्योंकि हिजरत के वक्त खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 बरस थी। सीरतुन नबी में दर्ज ये वाक़या सिर्फ़ एक मिसाल है। इस तरह के बहुत से वाक़यात तारीख़ और सीरत की किताबों में बयान किए गए हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि विलादत नबवी से क़ब्ल ही लोगों को एहसास हो चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का वक्त हो चुका है। बहुत से सीरत निगारों ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपकी पैदाइश पर मोजज़ात नमूदार हुए, जिनका ज़िक्र क़दीम आसमानी किताब में पहले से मौजूद था। मसलन आतिशकदे फ़ारिस जो 1000 साल से ज़्यादा रोशन था वो बुझ गया। मिशकात की एक हदीस है जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बशारत और अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा, और उनसे एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उससे पहले कुरैश माशी बदहाली का शिकार थे, मगर उस साल वीरान ज़मीन सरसब्ज़ो शादाब हो गई, सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए, कुरैश खुशहाल हो गए। ईरान के शाही महल में ज़लज़ला आया और महल के कंगूरे टूट कर ज़मीन पर गिर पड़े। काबे में रखे हुए बुत मुंह के बल गिर पड़े। ये गोया इस जानिब इशारा था कि अब दुनियावी जाहो हशमत के झूठे महल ज़मी बोस होने वाले हैं और ख़ुद साख्ता खुदाओं की अज़मत मलिया मेट होने वाली है। अब वो वक्त आ गया है जब हक़ का परचम बुलंद होगा, सदाकत का सितारा तुलू होगा, बातिल की अज़मत दूर होगी और हक़ दुनिया पर छा जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़ब्ल ही इंतकाल कर चुके थे और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब पोते की विलादत की खबर सुनी तो काबे में जाकर सजदा रेज़ हो गए और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेवा माँ ने जब अपने शौहर की निशानी को देखा तो आंखें भर आईं। चचा अबू लहब ने जब भतीजे की पैदाइश की खबर सुनी तो दिल बाग बाग हो गया। खबर सुनाने वाली बांदी सौबिया को आज़ाद करते हुए कहा कि जा तू मेरे भतीजे को दूध पिला।
یہ دودھ پلانے کا معاملہ یہ ہے کہ مکہ کے شہریوں میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ بچے وہاں صاف ستھری ہوا میں پرورش پاتے، تندرست و توانا ہوتے، نیز وہاں کی زبان بڑی خالص تھی، بڑی اچھی زبان تھی وہاں پہ عربی کی۔ اصل میں مکے میں جو مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے جاتے تھے، تو وہ ملنے جلنے اور اختلاط کی وجہ سے زبان میں وہ خالص پن باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اور عرب میں چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا، مگر وہ زبان پر خاص توجہ دیتے تھے، اور گاؤں والوں کی جو زبان تھی وہ زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ اسی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان عورتوں میں سے شامل تھی جو مکہ مکرمہ کے شرفاء کے بچے پرورش کے لیے کے غرض سے لے جایا کرتی تھی۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں بیان کیا کہ بس اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں وہ نکلیں۔ یہ زمانہ چونکہ قحط کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، ایک بھورے رنگ کی گدھی پر سوار ہو کر نکل آئی، اونٹنی بھی ساتھ ہی میں تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ خود ہمارا شیرخوار بچہ بھوک کے سبب ساری رات روتا تھا اور ہم خود بھی نہیں سو پاتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ ہوتا کہ اپنے بچے کو پلاؤں، نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ میں جس گدھی پر سوار ہو کر نکلی وہ بھی تھک گئی، میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی، سب سے بعد میں مکہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ لڑکے کے باپ سے کچھ مال کی امید کرتے تھے، انعامات چاہتے تھے۔ جب باپ ہی نہیں تھا ان کا تو دادا اور ماں سے کیا امید کرتے؟ لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پستان دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، آپ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا، اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن میں دودھ بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے بھی امید تھی۔ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے کی غرض سے اپنا دایاں پستان آپ کے منہ کی طرف کیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب میں نے بایاں سینہ آپ کی طرف کیا تو آپ رک گئے اور اس طرف اپنا منہ مبارک نہیں لگایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے ہی انصاف فرمانا شروع کر دیا تھا کہ ایک سینے سے اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنا دایاں پستان ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ رکھتی اور بایاں اپنے بیٹے حمزہ کو دیتی تھی۔ جب ہم مکے سے اپنے گاؤں کی طرف گدھی پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ آخر اسے کیا ہو گیا کہ وہ اتنی تیز چلنے لگی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط سالی میں پریشان تھا، مگر اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لائیں تو یہاں حالات ہی بدل گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں جب چرنے جاتی تو خوب چر کر واپس آتی ہیں، خوب دودھ دیتی، حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ تک نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں تم بھی وہاں اپنی بکریاں لے جایا کرو۔ حضرت حلیمہ کے مطابق وہ خود 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مالا مال ہوتی رہیں۔ آپ تندرست و توانا ہو گئے، دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آئیں تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی برکات کو چھوڑنا تو نہیں چاہتی تھی، لہذا دوبارہ اپنے ساتھ ان کو لیتی آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اچھا سنو،
میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا، جس سے سرزمین شام کے محل ان پر روشن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر کہ آپ کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری، سخاوت کافی مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے کافی مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہی ہو گیا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا، جو قبیلہ بنی زہرہ کی سردار وہب بن عبد مناف بن قصی بن قلاب کی بیٹی تھی۔ یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ، عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عدنان سے جا ملتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔ حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنعان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان الی آدم علیہ السلام۔ محترم دوستوں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کے خاندانی پس منظر کا مختصر سا خاکہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اور اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔